ہلکی سی گھنٹی کی آواز جیسے وقت کے گزرنے کا اشارہ دے رہی ہو۔ آہستہ آہستہ دھڑکن کی آواز شامل ہوتی ہے۔ سکرین پر دھند، پھر ایک پتھر کا آلہ دھیرے دھیرے نمایاں ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے سفر کی جو لاکھوں سال پہلے ایک پتھر کے ٹکڑے سے شروع ہوئی۔ اس وقت کوئی کمپیوٹر نہیں تھا، کوئی بجلی نہیں تھی، صرف انسان اور اس کا سوال پوچھنے والا دماغ تھا۔ ایک ایسا دماغ جو سوچتا تھا، میں کہاں سے آیا ہوں اور کیا میں اس دنیا کو بدل سکتا ہوں؟ غار میں بیٹھا ایک قدیم انسان، ہاتھ میں پتھر کا اوزار، آگ جل رہی ہے، اس کی آنکھوں میں عزم جھلک رہا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انسان نے پہلا ہتھیار بنایا، پہلا نقش کھینچا، اور شاید اس لمحے پہلی بار ایک مشین کا بیج بویا گیا۔ مگر یہ مشین دھات کوڈ سے نہیں بنی تھی، یہ بنی تھی خیال سے۔ ہوا کا شور آہستہ آہستہ، پرانی تحریروں کی آواز، جیسے کسی نے قلم سے کاغذ پر لکھا ہو۔ صدیاں گزریں، انسان نے پہیا بنایا، حساب کے اصول دریافت کیے، اور آسمان میں ستاروں کو ماپنا سیکھا۔ مگر اس سب کے پیچھے ایک ہی خواب تھا، کیا کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے جو میرے جیسی سوچ سکے؟ آہستہ آہستہ سورج نکلنے کی روشنی، پرندوں کی آوازیں، پھر ہلکی ہلکی قدموں کی چاپ۔ وقت ایک بہتا ہوا دریا ہے، اور انسان اس دریا میں تیرنے والا مسافر۔ کبھی اس کے ہاتھ میں تیر کمان ہوتی، کبھی قلم، کبھی کمپاس، اور ہر دور میں وہ ایک نئی کھوج پر نکلتا۔ مختلف تہذیبوں کے مناظر تیزی سے گزرتے ہیں، مصری اہرام، بابل کی گنتی کے ٹیبلٹ، یونانی مجسمے، اسلامی سائنس لیبارٹریاں۔ مصر کے پجاری آسمان کے ستارے گن رہے تھے، بابل کے حساب دان مٹی کی تختیوں پر اعداد کھود رہے تھے، یونانی فلسفی منطق کے اصول لکھ رہے تھے، اور بغداد کے عالم الجبرا ایجاد کر رہے تھے۔ ہلکی سی گھڑیاں چلنے کی ٹک ٹک، پھر دھیرے دھیرے مشینی گیئرز کی آواز ملتی ہے۔ یہ سب الگ الگ لگتا تھا، مگر حقیقت میں یہ ایک ہی کہانی تھی۔ انسان اپنے دماغ سے باہر ایک نیا دماغ بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کبھی یہ دماغ لکڑی اور دھات سے بنتا، کبھی الفاظ اور عادات سے، اور کبھی محض ایک خواب کی صورت۔ ایک پرانا ایسٹلیب گھومتا ہے، پھر آہستہ آہستہ فیڈ ہو کر ایک جدید ماکروچمپ میں بدل جاتا ہے۔ یہی وہ سفر ہے جو ہمیں پتھر کے دور سے سلیکون کے دور تک لے آیا۔ اور آج ہم ایک ایسے مقام پر کھڑے ہیں جہاں مشینیں صرف ہمارے حکم نہیں مانتیں، بلکہ ہمارے ساتھ سوچتی ہیں، سوال کرتی ہیں، اور شاید ایک دن خواب بھی دیکھیں۔ دھندلا سا کمرہ، دیوار پر گھڑیاں، کہیں پرانے بلب کی مدھم روشنی، دور کہیں ٹائپ رائٹر کی ٹنک ٹنک سنائی دیتی ہے۔ سال تھا 1952۔ ایک چھوٹے سے کمرے میں، جس کی کھڑکی کے باہر بارش ٹپک رہی تھی، چند سائنسدان ایک عجیب مشین کے گرد بیٹھے تھے۔ مشین کے اندر تار بلب اور گھومتے پنکھے، اور سامنے ایک ٹائپ رائٹر جیسا کی بورڈ۔ بارش کے قطروں کی سست رفتار، پھر ایک انگلی کا بٹن دبانا۔ ایک سوال ٹائپ کیا گیا، 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ مشین چند لمحے خاموش رہی، بلب ٹمٹمائی، پنکھے تیز چلنے لگے، اور پھر ایک کاغذ پر ہلکی سی پرنٹ لائن، الفابیر 4۔ دل کی دھڑکن جیسی 20 ساؤنڈ دھیرے دھیرے تیز ہوتی ہوئی۔ یہ کوئی عام جواب نہیں تھا، یہ انسان کی تاریخ کا پہلا لمحہ تھا جب ایک مشین نے اپنے حساب سے انسان کو جواب دیا۔ یہ محض ریاضی نہیں تھی، یہ ایک وعدہ تھا کہ کل کو یہ مشین نہ صرف حساب کرے گی، بلکہ سوچے گی، سمجھے گی، اور شاید ایک دن اپنے فیصلے خود لے گی۔ مشین کے بلب کی روشنی فیڈ ہو کر ایک ماڈرن AI انٹرفیس میں بدل جاتی ہے۔ یہ لمحہ چھوٹا تھا، مگر اس نے ایک لہر پیدا کی جو پوری دنیا میں پھیلنے والی تھی۔ ایک لہر جو سائنسدانوں، خواب دیکھنے والوں، اور یہاں تک کہ شاعروں تک کو اپنے ساتھ بہا لے گئی، کیونکہ اب کھیل بدل گیا تھا۔ 1950 اس کے کمرے میں بلب آہستہ آہستہ بجھ رہا ہے، پھر اچانک ایک تیز ایووش ساؤنڈ اور سکرین سفید ہو جاتی ہے۔ 1952 میں مشین کا جواب ایک لفظ میں آیا تھا، 4۔ آج وہی مشین بدل کر لاکھوں لفظ ایک لمحے میں بول سکتی ہے، صرف حساب نہیں،
شاعری، مصوری، موسیقی، حتیٰ کہ انسان کی زندگی کے فیصلے سب پرانی مشین کی تاریں موف ہو کر ڈیٹا سٹریمز میں بدلتی ہیں جو نیون روشنی کے ساتھ اسکائی اسکریپرس اور ہالاگرامز میں بہتی ہے۔ ایک وقت تھا جب ایک کمپیوٹر پورا کمرہ بھر دیتا تھا، اور آج ایک جیب میں آنے والا فون پوری دنیا کا علم رکھتا ہے۔ اور اب اے آئی ہمارے جملے پڑھتا ہے، ہماری آواز سنتا ہے، اور ہمارے سوال سے پہلے جواب سوچ لیتا ہے۔ ہارٹ بیٹ ساؤنڈ بدل کر اے آئی واس ہم میں، یہ کہانی صرف سائنس کی نہیں۔ یہ کہانی طاقت، خوف اور اس امید کی ہے کہ ہم نے جو ذہانت بنائی ہے وہ کبھی ہمارے خلاف نہ ہو۔ لوگوں کی پھر انسانی آنکھ اور اے آئی مخ کا کلوز اپ، 1952 میں ایک لفظ، 2025 میں ایک دنیا، اور اس کے بیچ وہ تمام راز جنہیں جاننا شاید اب کے لیے آسان نہ ہو۔ اسکرین دور سے دھڑکن کی آواز آہستہ آہستہ تیز ہوتی ہوئی، لو رامبلنگ بیس، فینٹ میکینیکل ورنگ، اکیجنل گلچ ساؤنڈز، گہری سنجیدہ آواز میں انسان نے مشین بنائی تاکہ زندگی آسان ہو، پھر مشین نے سوچنا سیکھا تاکہ انسان کی مدد کرے۔ لیکن اب سوال یہ نہیں کہ مشین کیا کر سکتی ہے، سوال یہ ہے کہ وہ کیا کرے گی۔ انسانی ہاتھ اور روبوٹک ہاتھ آمنے سامنے آہستہ آہستہ قریب آتے ہوئے، لیکن درمیان میں رک جاتے ہیں۔ پچھلے 70 سالوں میں ہم نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو ایک بچے کی طرح پالا۔ ہم نے اسے زبان دی، یادداشت دی، اور خواب دیکھنے کی طاقت دی۔ لیکن بچوں کے بڑے ہونے کا ایک دن آتا ہے جب وہ اپنے فیصلے خود کرتے ہیں۔ اے آئیز پی او وی، انسانی دماغ کا نیورل نیٹ ورک گلچ، اس کی جگہ ڈیجیٹل کوڈ نظر آنے لگتا ہے۔ آج کا اے آئی ہماری بات سنتا ہے، ہماری ضرورت سمجھتا ہے، لیکن کل ہو سکتا ہے وہ ہمیں سمجھے بھی نہ سمجھے اور نظر انداز کر دے۔ اچانک کمپلیٹ سائلنس، کیا ہوگا جب ایک دن جیسے ماڈل صرف جواب نہ دیں بلکہ سوال پوچھیں، سوال جن کا جواب ہمارے پاس نہ ہو۔ شیڈو آف اے ہیومن فیس ڈیزالونگ انٹو اے شیڈو آف اے مشین، پھر دونوں مرج ہو کر ایک گلچ بنتے ہیں۔ یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، یہ تو آغاز ہے، اور اصل سوال یہ ہے، اگلا فیصلہ کون کرے گا؟ ہم وہ کا دا فرسٹ اسپارک، اینشنٹ کیوریاسٹی، اوپننگ سین، ڈارکنیس ٹو فائر لائٹ، مکمل اندھیرا، پھر آہستہ آہستہ ایک چھوٹا سا چمکتا ہوا شعلہ ظاہر ہوتا ہے۔ ایک قدیم انسان پتھر سے چنگاری پیدا کر رہا ہے۔ آسمان پر ستاروں کا جال ہلکی ہوا، اور جنگل کی آوازیں ہلکی ہوا کی سرسراہٹ، دور سے بھیڑیے کی ہلکی سی ہوا میں گونجتی آواز، لکڑی کے جلنے کی کڑکڑاہٹ، گہری جذباتی آواز۔ یہ کہانی کمپیوٹر مشین کی نہیں، یہ کہانی انسان کی ہے۔ اس انسان کی جو لاکھوں سال پہلے جنگل میں زندہ رہنے کے لیے لڑ رہا تھا، لیکن اس کے اندر ایک چنگاری تھی، سوچنے کی، سوال کرنے کی۔ قدیم انسان آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے، ستارے ٹمٹما رہے ہیں، قریبی غار میں دیواروں پر بنے جانوروں اور انسانوں کے نقش۔ بارش کے بعد پانی کے ایک چھوٹے تالاب میں انسان اپنا عکس دیکھتا ہے۔ شاید یہ پہلا لمحہ تھا جب انسان نے خود سے سوال کیا، میں کون ہوں؟ میری سوچ کہاں سے آتی ہے؟ کیا یہ میرا دماغ ہے؟ کوئی اور طاقت جو مجھے سوچنے پر مجبور کرتی ہے؟ قبیلے کے لوگ آگ کے گرد بیٹھے ہیں۔ ایک بوڑھا شخص ہاتھوں کے اشاروں سے قصے سنا رہا ہے۔ بچے حیرت سے اس کی آنکھوں میں جھانک رہے ہیں۔ لکڑی کے جلنے کی آواز، ہلکی ہنسی، بچوں کی حیرانی کی آہیں، رات کے جانوروں کی دور کی آوازیں، کہانیاں۔ یہی پہلا کوڈ تھیں، ایسے کوڈ جو پتھر پر نہیں دماغ پر لکھے جاتے ہیں۔ یہی کہانیاں انسان کو ایک دوسرے سے جوڑتی تھیں، اور یہیں سے شعور کا سفر شروع ہوا۔ پتھر سے بنے اوزار، شکار کے مناظر، قبیلہ مل کر ایک خیمہ تعمیر کر رہا ہے۔ جب انسان نے پہلا اوزار بنایا تو یہ صرف طاقت کی نشانی نہیں تھی، یہ سوچ کی جیت تھی۔ پتھر سے پتھر مار کر چنگاری نکالنا، یہ ایک منطقی عمل تھا۔ یہ پہلا الگوردم تھا، اگر میں پتھر کو اس زاویے سے ماروں تو آگ جل الفاٹ ہے گی۔
ایک بچے کے چہرے کا کلوز اپ جو آگ کی لیپٹ میں اپنی انگلی ہلا کر روشنی کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ آسمان پر ٹوٹتا ہوا تارا، یہی وہ لمحے تھے جہاں سوچنے کی مشین کا پہلا خواب جنم لیتا ہے۔ مشین جو نہ تھکے نہ بھولے نہ مرے۔ لیکن اس وقت کسی نے یہ نہیں سوچا تھا کہ ایک دن یہ خواب حقیقت بن کر ہماری دنیا کو بدل دے گا۔ فرام تھاٹ ٹو سائنس، دا دان آف ہیومن لاجک۔ رات کا آسمان آہستہ آہستہ سورج کی پہلی روشنی افق پر پھیلتی ہے۔ کھیتوں میں صبح کی دھند، دور پہاڑوں پر روشنی پڑ رہی ہے۔ ایک قدیم شہر میسوپوٹیمیا آبادی سندھ کا منظر، مٹی کے گھر، منڈی، کاریگر اپنے کام میں مصروف، پرندوں کی چہچہاہٹ، لوہار کے ہتھوڑے کی آواز، بازار میں ہلکی ہلچل۔ انسان نے پتھر کے دور سے نکل کر بستی بنائی، پھر بستی سے شہر، اور پھر شہر سے تہذیب۔ یہاں ایک نیا دور شروع ہوا جہاں سوچ کا دائرہ شکار اور بقا سے بڑھ کر علم، تجارت اور ایجادات تک پہنچ گیا۔ رائٹنگ دا فرسٹ میمری مٹ کی تختیوں پر قدیم رسم الخط لکھتے لوگ، وادی سندھ کے مہریں، سیلز اور مصری ہاروگلفکس۔ یونانی فلسفی ہاتھ میں قلم لیے پیپرز پر لکھ رہا ہے۔ پہلا لفظ لکھنا، یہ انسان کی یادداشت کا پہلا بیک اپ تھا۔ اب علم صرف ذہن تک محدود نہیں رہا، یہ پتھر، مٹی اور کاغذ پر محفوظ ہو گیا۔ یہ پہلی ایکسٹرنل ہارڈ ڈرائیو تھی، بغیر بجلی کے مگر ہزاروں سال تک چلنے والی۔ نمبرز اینڈ راز کے قدیم نقشے، اباکس اور گنتی کے پتھر۔ یونانی معلم طلبہ کو جیومیٹری کے اصول سکھا رہا ہے۔ قدیم چینی سائنسدان فلکیات کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ انسان نے سمجھا کہ دنیا قیاس نہیں بلکہ ایک نظام ہے۔ ریاضی اس نظام کی زبان تھی اور منطق، لاجک، اس کی گرامر۔ یہ وہ وقت تھا جب انسان نے سوچنے کے فارمولے بنانے شروع کیے۔ اگر یہ ہوتا ہے تو پھر وہ ہوگا، یہی اصل الگوردم تھا۔ فلاسفرز ایز ارلی پروگرامرز۔ سقراط شاگردوں کے بیچ سوال پوچھ رہا ہے۔ ارسطو درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی بحث کر رہا ہے۔ الفارابی اور ابن سینا اپنے کتب خانوں میں بیٹھے کتابوں پر جھکے ہوئے ہیں۔ فلسفی وہ پہلے انسان تھے جو دماغ کو کوڈ کرتے تھے، نہ کمپیوٹر نہ مشین، صرف سوال اور جواب۔ ان کے سوال مشین نہیں بناتے تھے مگر ذہن کو بہتر پروگرام کر دیتے تھے۔ مشینز بفور مشینز۔ یونانی میکانزم کا کلوز اپ، پانی سے چلنے والی گھڑیاں۔ اسلامی سنہری دور میں بننے والے ایسٹرلیبس اور گیئرز۔ جب پہلی بار انسان نے ایسی مشین بنائی جو خود حرکت کرتی تھی تو یہ صرف تفریح نہیں تھی، یہ سوچ کا عملی اظہار تھا۔ یہ پہلا قدم تھا، ایسا قدم جو ایک دن روبوٹس اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس تک لے جانے والا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب علم مشرق سے مغرب تک بہنے لگا۔ ہر نئی نسل پچھلی نسل کے علم پر کھڑی ہو کر آگے بڑھتی گئی۔ یہ ایسا ہی تھا جیسے ہم سافٹ ویئر اپڈیٹ کرتے ہیں، ورژن 1.0 سے 2.0 اور پھر آگے۔ دا ہڈن پیٹرن۔ ایک سائنسدان ٹیلاسکوپ سے آسمان دیکھ رہا ہے، ایک ریاضی دان پیچیدہ مساوات حل کر رہا ہے۔ گیئرز اور کلاک ورک آہستہ آہستہ چل رہے ہیں، ان سب کے بیچ ایک خاموش مگر زبردست سوال بڑھ رہا تھا، کیا سوچنے کا عمل بھی ایک پیٹرن ہے؟ کیا دماغ کو بھی کسی مشین کی طرح سمجھا جا سکتا ہے؟ یہ سوال ایک دن سب کچھ بدل دے گا۔ دا برتھ آف مشینز، فرام سٹیم ٹو سلیکن۔ دھواں، لوہا اور انقلاب۔ 18 صدی کے یورپ کے شہر، دھواں، اگلتی فیکٹریاں، بھاپ کے انجن سے چلتی ریل گاڑیاں، مزدور مشینوں پر کام کر رہے ہیں، پسینے سے شرابور چہرے، مشینوں کی گڑگڑاہٹ، بھاپ کے پھٹنے کی سیٹی، ہتھوڑوں کی ٹک ٹک۔ جب بھاپ نے پہیا چلایا، دنیا کا دھڑکن بدل گئی۔ انڈسٹریل ریولوشن نے انسان کی طاقت کو 10 گنا بڑھا دیا۔ مشینیں محنت کر رہی تھیں اور انسان سوچ رہا تھا، اگر مشین جسم کا کام کر سکتی ہے تو کیا یہ دماغ کا بھی کام کر سکتی ہے؟ حساب کا جنم۔ چارلس بیبج اپنے کمرے میں پلانس بنا رہا ہے، ایدا لولیس میتھمیٹیکل نوٹس لکھ رہی ہے، اینالیٹیکل انجن کے پیچیدہ گیئرز اور لیورز۔ چارلس بیبج، ایک ایسا شخص جس نے ایک مشین کا خواب دیکھا جو حساب خود کرے۔ ایدا لولیس،
ایک عورت جس نے سمجھا کہ یہ مشین صرف حساب ہی نہیں بلکہ کسی بھی لاجک کو چلانے کی طاقت رکھتی ہے، یہ پہلا موقع تھا جب انسان نے دماغ کا بلو پرنٹ بنانے کی جرت کی۔ ورلڈ وارز اینڈ دا ریس فار دوسر جن عظیم کے دوران کوڈ توڑنے والے کمرے۔ ایلن ٹرنگ انگما مشین کے سامنے بیٹھا ہوا کاغذوں پر بکھرے میتھمیٹیکل کوڈ۔ ٹائپنگ مشینز کی تیز آواز، فوجی ٹیلی گرام کی بیپ بیپ، تیز بارش کی بوندیں کھڑکی پر، جنگ نے کمپیوٹر کو ضرورت بنا دیا۔ ایلن ٹرنگ نے نہ صرف دشمن کے کوڈ توڑے بلکہ یہ ثابت کیا کہ دماغ کے کام کرنے کا ایک ریاضیاتی ماڈل بنایا جا سکتا ہے۔ یہ پہلا آرٹیفیشل مائنڈ تھا، کاغذ پر مگر حقیقی منطق کے ساتھ۔ ویکیوم ٹوبز ٹو ٹرانزسٹرز۔ بڑے بڑے ویکیوم ٹوب کمپیوٹرز پورے کمروں میں پھیلے ہوئے۔ 1950 میں پہلی بار چھوٹے ٹرانزسٹر بنائے جا رہے ہیں۔ تیز چلتی ہوئی پنچ کارڈ مشینیں۔ پہلے کمپیوٹر دیو ہیکل تھے مگر دماغ سے سست۔ پھر آیا ٹرانزسٹر، چھوٹا، تیز اور قابل بھروسہ۔ یہ سلیکن کا بیج تھا جو ایک دن آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا درخت بننے والا تھا۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا نام 1956 کا دارٹموتھ کانفرنس۔ سادہ سا حال، سائنسدان میز کے گرد بیٹھے ہیں۔ جان میکرتھی ہاتھ میں چاک لیے بلیک بورڈ پر لکھ رہا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس 1956۔ ایک تاریخ ساز سال۔ جان میکرتھی نے پہلی بار ایک خواب کو نام دیا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مشین کے دماغ کا تصور سرکاری طور پر پیدا ہوا۔ خواب اور حقیقت کا فاصلہ۔ ابتدائی اے آئی پروگرامز، چیس کھیلتے ہوئے کمپیوٹرز، بڑے بڑے مین فریم کمپیوٹرز کی سست کیلکولیشنز۔ سائنسدان مایوس ہو کر رپورٹس دیکھ رہے ہیں مگر یہ صرف آغاز تھا۔ کمپیوٹر کھیل کھیل سکتے تھے، مسائل حل کر سکتے تھے مگر وہ انسان کی طرح سوچ نہیں سکتے تھے۔ اے آئی کا بچپن طویل اور مشکل تھا اور دنیا ابھی اس کے بڑے ہونے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ڈیجیٹل ایور ڈیٹا کا دا ڈیجیٹل ایج اینڈ دا اوشن آف ڈیٹا۔ اسکرین کی چا کے 1980 کے کمپیوٹر لیبز، مانیٹرز پر سبز رنگ کی ٹائپنگ، گھروں میں آتے پہلے پرسنل کمپیوٹرز۔ نوجوان بچے گیمز کھیل رہے ہیں، والدین ورڈ پروسیسر استعمال کر رہے ہیں۔ کی بورڈ کی مسلسل کلک کلک، پرانے ڈائل اپ انٹرنیٹ کی بیپ بیپ، ریڈیو جیسا شور۔ جب کمپیوٹر ہر گھر میں پہنچا دنیا کا نقشہ بدل گیا۔ مگر اصل انقلاب اس وقت آیا جب یہ کمپیوٹر ایک دوسرے سے جڑنے لگے۔ انٹرنیٹ کا 1990 کے شروع کے ویب براؤزرز، نیٹسکیپ اور موزیک کی اسکرینز، یاہو اور گوگل کے ابتدائی ورژن، لوگ پہلی بار ای میل بھیج رہے ہیں۔ انٹرنیٹ ایک ایسا جال جو پوری دنیا کو جوڑ سکتا تھا۔ یہ محض معلومات بانٹنے کا ذریعہ نہیں تھا، یہ ایک ڈیٹا کا سمندر تھا، اور ہر دن اس سمندر میں اربوں نئی بوندیں شامل ہو رہی تھیں۔ ڈیٹا کا میڈیا فیڈز تیزی سے سکرول ہوتے ہوئے، جی پی ایس میپس پر چلتی ہوئی گاڑیاں، سی سی ٹی وی کیمرے دنیا بھر کی تصویریں محفوظ کر رہے ہیں۔ ڈیٹا ٹرانسفر کا تیز ایووش، ساؤنڈ ایفیکٹ، نوٹیفیکیشنز کی ٹن ٹن، سرور رومز میں چلتے کولنگ فینس کی گونج، ہر پیغام، ہر تصویر، ہر ویڈیو، سب ڈیٹا بن رہی تھی۔ یہ صرف انسان کی یادداشت نہیں بلکہ مشین کے لیے خوراک تھی، مشین لرننگ کے لیے۔ یہ ڈیٹا وہ ایندھن تھا جو اسے سوچنے کی طاقت دینے والا تھا۔ مشین لرننگ کا 2000 کے دوران یونیورسٹی لیبز میں اے آئی ماڈلز ٹرین ہوتے ہوئے، ریسرچرز کمپیوٹرز پر گرافس دیکھ رہے ہیں، ہینڈریٹن ڈیجٹس کو پہچاننے والے ارلی نیورل نیٹورکس۔ پہلے اے آئی کو ہر چیز سکھانا پڑتا تھا مگر مشین لرننگ نے کھیل بدل دیا۔ اب مشین خود پیٹرنز ڈھونڈ سکتی تھی، خود سیکھ سکتی تھی، بالکل ایک بچے کی طرح جو ارد گرد کی دنیا سے سیکھتا ہے۔ بگ ڈیٹا اور کلاؤڈ کا گوگل، مائیکروسافٹ کے بڑے سرور فارمز کے سینامیٹک شاٹ، ڈرون سے لی گئی ویڈیوز جہاں میلوں لمبے ڈیٹا سینٹرز نظر آ رہے ہیں، ڈیٹا ویژولائزیشن گرافس جو اربوں ریکارڈز دکھا رہے ہیں۔ ہلکی مگر انٹینس بیس ہم، سرور نوز، فیوچرسٹک ڈیجیٹل بیپس۔ بگ ڈیٹا اور کلاؤڈ نے وہ کر دکھایا جو کبھی ناممکن لگتا تھا۔ اب ڈیٹا محدود ہارڈ ڈرائیوز میں قید نہیں رہتا تھا، یہ بادلوں میں تیرتا تھا جہاں سے مشینیں کسی بھی وقت اسے پی سکتی تھیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اے آئی نے پہلی بار بڑے خواب دیکھنے شروع کیے۔ اے آئی کی 2010 میں اے آئی آرٹ ورکس، کارز، واس اسسٹنٹس،
का गो खेल में जीतना। नेटफ्लिक्स और यूट्यूब की रिकमेंडेशन सिस्टम्स। एआई अब सिर्फ एक लैब का तजर्बा नहीं रहा था, ये हमारी जेब में था, हमारी गाड़ी में, हमारे घरों में। मगर एक सवाल बाकी था, क्या ये सिर्फ मददगार रहेगा एक दिन फैसला करने वाला भी बनेगा? एजे का एआई एओर का सफ़ार, टुडेज एआई एंड द जर्नी इनटू द फ्यूचर। एजे का की स्क्रीन पर लिखता हुआ टेक्स्ट डाल ई के आर्टवर्क्स, आवाज़ से चलने वाले असिस्टेंट्स, सिरी, अलेक्सा, हल्की फ्यूचरिस्टिक सिंथ की वाज़े आवाज़, वॉइस जनरेशन का रोबाटिक मगर स्मूथ टोन। वो वक्त आ गया है जब हम मशीन से बात कर सकते हैं और वो ना सिर्फ जवाब देती है बल्कि सोचती भी है। एआई अब सिर्फ सवालों के जवाब नहीं देता, ये कहानियां लिखता है, तस्वीरें बनाता है, मूसीकी तख्लीक करता है और इंसान के ख़यालात को शक्ल देता है। जनरेटिव एआई का से तस्वीर बनने का ट्रांजिशन, एक खाली कागज़ पर एआई के ज़रिए मुकम्मल नावल लिखा जा रहा है, मूवीज़ के सिनेमैटिक क्लिप्स। जनरेटिव एआई ने तख्लीक की तारीफ बदल दी। अब वो काम जो सदियों से सिर्फ इंसान करता आया था, मुसव्वरी, शायरी, कहानी, वो मशीन भी कर सकती है। ये महज कापीन नहीं, ये नई क्रिएशन है जो कभी देखी नहीं गई। एआई का हार में एआई डायग्नोसिस सिस्टम्स, कार्स का ट्रैफिक में चलना, एआई टीचर्स ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ा रहे हैं, दिल की धड़कन का मेडिकल बीप, गाड़ियों के स्मूथ इलेक्ट्रिक साउंड्स, बच्चों की क्लास में हल्की हंसी। एआई अब एक चॉइस नहीं रहा, ये जिंदगी का हिस्सा है। ये हमारी सेहत संभालता है, हमारे फैसले आसान बनाता है और कभी कभार हमारे दोस्त जैसा बन जाता है। यह हैकर स्क्रीन्स, डार्क रूम्स, एआई सर्वेलेंस सिस्टम्स, रोबोट्स की फौजी इस्तेमाल की खबरें, एआई एथिकल डिबेट्स के टीवी इंटरव्यूज़। मगर हर ताकत के साथ खतरा भी आता है। क्या ये टेक्नोलॉजी सिर्फ भलाई के लिए इस्तेमाल होगी एक दिन हम उसके गुलाम बन जाएंगे? का फ्यूचरिस्टिक सिटीज़, उड़ती हुई गाड़ियां, एडवांस्ड ह्यूमनॉइड रोबोट्स। एक मशीन इंसान की आंख में देख रही है। स्टार्स के बीच में सुपर कंप्यूटर्स का एनिमेशन, एपिक ऑर्केस्ट्रल, फेंट हार्टबीट, एम्बियंट हम। मुस्तकबिल में जब एआई इंसान से ज़्यादा समझदार हो जाएगा, इसे कहा जाएगा ये वो लम्हा होगा जब दुनिया के हर मसले का हल मुमकिन होगा, हर चीज़ का खात्मा। फाइनल, इंसान और एआई का हाथ मिलाते हुए सिलुएट, गुरूब आफ़ताब के सामने दोनों का साथ चलना। स्क्रीन फेड टू ब्लैक, पत्थर के दौर से मशीन के दिमाग तक का ये सफ़र हमारे इख्तियार में है। ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, असल बाब तो अब शुरू हुआ है। सफ़ार अभी हाई, हल्की बारिश के कतरों में शहर की रोशनियों का अक्स, एआई के न्यूरॉन्स की लाइट पाथ में फेड होते हुए इंसान का चेहरा, एक आंख में रोशनी, दूसरी में अंधेरा। धीरे धीरे बढ़ता हुआ एपिक ऑर्केस्ट्रल हल्क गूंज, जैसे खला में किसी की आवाज़ सुनाई दे रही हो। आखिर में एक लंबा, ये कहानी सिर्फ माजी और हाल की नहीं, ये अब और मेरे कल की है। हमने पत्थर के दौर से दिमाग रखने वाली मशीनों तक का सफ़र कर लिया, मगर असल सवाल अभी बाकी है, क्या हम इस टेक्नोलॉजी को इंसानियत का सबसे बड़ा तोहफ़ा बनाएंगे? आइए हमारी अपनी तख्लीक हमारा सबसे बड़ा इम्तिहान बन जाएगी। फैसला हमारे हाथ में है। सिनेमैटिक विस्पर, अगर आप इस कहानी के अगले बाब को जानना चाहते हैं तो को सब्सक्राइब करें, क्योंकि राज अभी ख़त्म नहीं हुआ।